اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ہے اور کس دور کے وہ بزرگ ہیں، کس دور کے وہ مصنف ہیں، یہ بات وہ ہے کہ جو آپ کی گفتگو میں جان پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو اسلوب کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے بھی اللہ جانے بابا جی کی تو بولن ڈے نے، اسلوب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ 4 اساتذہ رہائش پذیر ہیں تے موبائل نے تے استاد نے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ شاید آج استاد جو 6 سبق پڑھانے والا ہے نا وہ 3 گھنٹے بھی تیاری نہیں کرتا، مطلب پنجابی کرو جڑا ساڈا پیکا رواج ہے نا جڑا چلتا ہی آ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھانے کے انداز پر کچھ آپ کو نظر ثانی کی حاجت ہے، جدا انداز۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ روزانہ کھڑے ہو کے پڑھائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ روزانہ بیٹھ کے پڑھائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ روزانہ چل پھر کے پڑھائیں گے۔ یہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ طالب علموں کا سبق کیسے پڑھا رہے ہیں۔ تھوڑی سی حضور مشقت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وعلم آدم الاسماء کلہا وقال فی مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ حمد و صلوات کے بعد محترم ناظرین کرام، ایک استاذ کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک استاذ کا انداز تدریس، ایک ٹیچر کے پڑھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہم آپ کو یہ بیان کریں گے۔ اس کے کچھ آپ کو گر سکھائیں گے، کچھ طریقے بتائیں گے، کچھ انداز بتائیں گے کہ جس سے بالخصوص نیا استاذ جو کلاس روم میں پہلی بار جا رہا ہے یا نیا جا رہا ہے، جس کو آپ نیو مدرس کہہ سکتے ہیں، نیا ٹیچر کہہ سکتے ہیں، اسے انشاءاللہ کافی حد تک اسے مدد ملے گی۔ پارٹ 1 میں اس کے متعلق 4 چیزیں بیان کریں گے۔ میں نے جو خطبے میں آیات کے 2 جگہوں سے کچھ تھوڑی آیات پڑھی، میں ان کا کچھ مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ لوں کہ استاد بننا اور شاگرد بننا یہ کتنی بڑی ہستیوں کا منصب اور ان کی صفت اور ان کی شان ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تو سکھانے والا رب ہے، سیکھنے والے حضرت آدم ہیں۔ اچھا، پھر سورہ رحمان کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یعنی سکھانا یہ رب کی شان ہے، پڑھانا سکھانا یہ اس کا رتبہ ہے کہ قرآن پاک وہ سکھا رہا ہے، محبوب کو عطا فرما رہا ہے، اور سیکھنے والے انبیاء ہیں اور نبیوں سے پھر آگے صحابہ نے سیکھا۔ تو یعنی یہ آیات بتاتی ہیں کہ یہ منصب بڑا ہی مقدس، بڑا ہی عظمت والا ہے، بہت شاندار یہ شعبہ ہے، لیکن اگر اس کو اخلاص کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اگر اس میں توجہ کر کے اگر اس کو لے کر چلا جائے تو ہی فائدہ ہو سکتا ہے، اور تب ہی بندہ اپنے سٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں میں بات کروں گا، چونکہ ہمارا تعلق درس نظامی کے ساتھ ہے، تو یہ درس نظامی والے بالخصوص اساتذہ اور بالعموم ہر مضمون کو، ہر سبجیکٹ کو، ہر کتاب کو پڑھانے والا استاذ ان باتوں کو اپنے پروفیشن پر اپلائی کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے ماتن اور شارح کا نام اور تعارف طالب علم کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو ماتن اور شارح کا تعارف ہے، اس کا جو سن ولادت ہے، یا اگر سن ولادت نہیں پتا تو کس سن میں، کس صدی میں وہ دنیا سے ان کا وصال ہے اور کس دور کے وہ بزرگ ہیں، کس دور کے وہ مصنف ہیں، یہ بات وہ ہے کہ جو آپ کی گفتگو میں جان پیدا کرتی ہے۔ اور جب آپ کسی جگہ اس کا حوالہ دیتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کی گفتگو مزید طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ماتن ہے یا شارح ہیں، جو کتاب لکھنے والے ہیں یا اس کی شرح لکھنے والے ہیں، تو ہمیں اس کا نام، ان کی ولدیت، کچھ نہ کچھ بایو ڈاٹا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب، اب مثال کے طور پر ہدایہ ہے، اب ہدایہ کو پڑھایا جاتا ہے جناب رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، یعنی 3-4 سال وہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن آپ پوچھ لیں یہ پڑھنے والوں کو ان کا نام آتا ہے نہیں آتا۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے ہمیں ان کا نام یاد رہ سکتا ہے؟ نام بھی تو بزرگوں کے جناب 1.5 لائن پہ نام ہے، فلاں بن فلاں بن فلاں، پھر آگے چل کے نام آتا ہے، پھر کنیت ہے، پھر القابات ہیں۔ تو اس کا بڑا سادہ اور بہترین انداز یہ ہے کہ آپ جو استاذ محترم ہیں، آپ سبق پڑھاتے ہوئے ان جو مصنف ہیں ان کا نام لیتے رہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں۔ ٹھیک،
مثال کے طور پر امام تفتزانی کی آپ کتاب پڑھا رہے ہیں تو آپ سعد الدین تفتزانی جو ان کا نام ہے آپ وہ جو نا وہ بولتے رہیں وقتاً فوقتاً. آپ قطبی پڑھا رہے ہیں تو وہاں آپ جو نا وہ قطبی والے جو بزرگ ہیں شاعر ہیں ان کا نام آپ لیتے رہیں. محمد بن محمد نے یوں فرمایا. تو یعنی آپ یوں بار بار نام لیں گے کسی بھی مصنف کا یا کتاب کے رائٹر کا جو لکھنے والے ہیں تو طلبہ کو بھی یاد ہوگا اور آپ کو بھی ازبر ہوگا, اور اس کو طلبہ میں بار بار دہرانے سے ان کو ذہن نشین بھی ہوگا. یہ پہلی بات. دوسری جو بڑی اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سبق پڑھانے میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کتاب میں پڑھا رہا ہوں اس کتاب کا اسلوب کیا ہے. جو مطلب ہمارا دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو کتاب آپ پڑھا رہے ہیں کتاب کا اسلوب جاننا ضروری ہے. یعنی کتاب پڑھاتے ہوئے جب تک آپ کو کتاب کا اسلوب معلوم نہیں ہے آپ کو پڑھانے میں مشکل ہوگی, پڑھنے والوں کو پڑھنے میں مشکل ہوگی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کتاب کا جداگانہ اسلوب ہے. مثال کے طور پر آپ اصول شاشی لے لیں, یہ اصول فقہ کی بڑی ابتدائی کتاب ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ علامہ کا انداز کیا ہے کہ تعریف کو بیان کرتے ہیں, حکم کو بیان کرتے ہیں اور حکم اور تعریف کی وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں, 2 مثالیں پیش کرتے ہیں, بعض اوقات 2 سے زیادہ بھی پیش کرتے ہیں, جس کو اصول فقہ پڑھانے والے اساتذہ جانتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ جی امام نے یا علامہ شاشی نے یا مصنف نے تفریح پیش کی. اب یہ ان کا انداز ہے. اچھا, اصول فقہ کی ہی دوسری کتاب ہے جو اگلے درجے میں پڑھائی جاتی ہے جس کو نور الانوار کہا جاتا ہے, ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو متن ہے وہ منار ہے. اب وہاں دیکھیں آپ علامہ نے جو نا وہ اسلوب یہ اپنایا ہے کہ منار کا متن بیان کیا گیا تو علامہ نے اگر تعریف ہے تو جو اس کے قیودات ہیں ان کو ذکر کیا, کوئی لفظ قابل تشریح ہے تو اس کی تشریح کی, کوئی فقہی مسئلہ بیان ہوا تو اس کی پوری صورت بیان کی. یعنی آپ دیکھ لیں جمبو سائز کا اس کا صفحہ ہے, جو اساتذہ پڑھاتے ہیں انہیں اندازہ ہے. اب یہ اسلوب اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ آسانی ہوگی. اگر آپ کو اسلوب کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے بھی اللہ جانے بابا جی کی تو بولن ڈے نے. اسلوب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ آسانی سے پہنچ سکیں گے. آپ ہدایہ کی طرف چلے جائیں, آپ مختصر المعانی کی طرف چلے جائیں, آپ دروس البلاغہ کی طرف چلے جائیں, آپ تفسیر کی طرف چلے جائیں, اصول تفسیر کی طرف چلے جائیں, آپ جہاں بھی چلے جائیں. اب مثال کے طور پر اصول حدیث ہے تو اصول حدیث میں تعریفات ہیں, تعریف بیان کرتے جائیں گے, تعریف بیان کرتے جائیں گے, کہیں تھوڑی بہت مثالیں بھی دیتے جائیں گے. تو آپ اسلوب کو ذہن میں رکھ کے سمجھ کے آپ کتاب پڑھائیں گے تو آسانی ہوگی. بلکہ یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کتاب کا اسلوب سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب جو آپ کے سلیبس سے ہٹ کر ہے, نصاب سے ہٹ کر ہے, عربی کتاب ہے بالخصوص, اسلوب اگر آپ کو پتا ہے نا کہ اس مصنف علامہ کا اسلوب یہ ہے, طرز یہ ہے, انداز یہ ہے, طریقہ یہ ہے, اس لب و لہجے میں یہ صاحب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو اس کتاب کے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. آپ ہدایہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ قدوری کا متن ہے, پھر قدوری کو بیان کرتے ہیں, پھر شرح میں بیان کرتے ہوئے جناب دلیل لے کے آئیں گے, پھر امام ابو حنیفہ کی دلیل لے کے آئیں گے, پھر امام شافعی کی دلیل لے کے آئیں گے. تو مطلب آپ جو پڑھانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس انداز کو اپنایا جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہے, یہ انداز ہے. صاحب ہدایہ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے, امام اہل سنت نے بلکہ اس کو لکھا ہے کہ جو اقوال میں سب سے پہلے قول ذکر کیا جاتا ہے وہ قدر علامہ کے نزدیک مستند ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کتاب کا اسلوب ہے اس کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نیا استاذ محنت کم کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک کمرے میں اگر 4 اساتذہ رہائش پذیر ہیں تو موبائل نے تو استاد نے, یعنی ایک کتاب آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ وہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی فرض واجب ہو گیا کہ آپ نے اس کتاب سے باہر نکلنا ہی نہیں. مانا کہ پڑھنے والے آگے اتنا اس بات کے متحمل نہیں کہ وہ بہت زیادہ مواد حاصل کر سکیں یا اسے یاد کر سکیں, لیکن کم از کم آپ کو خود کو تو مضبوط کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو تو مضبوط کرتے ہوئے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کے متعلقہ 2-3 کتابیں آپ پڑھیں. اگر عربی کتاب ہے تو اس کا حاشیہ پڑھیں, کوئی عربی شرح پڑھیں, اگر مثال کے طور پر تلخیص المفتاح ہے تو تلخیص المفتاح کی معاونت کے لیے آپ مختصر المعانی پڑھ سکتے ہیں. اصول شاشی پڑھا رہے ہیں تو اصول شاشی کو پڑھاتے ہوئے آپ نور الانوار پر نظر ڈال سکتے ہیں. اس سے طالب علم کو گفتگو سمجھنے میں اور آپ کو سمجھانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. یعنی نئے استاذ کو محنت کرنی چاہیے, کم از کم شروع کے کو 5-4 سال اچھے طریقے سے جو نا اس میں لگا کے تو بندہ محنت کرے. یہ موبائلوں کی ذرا جان ہمیں چھوڑنی ہوگی تو ہی بات بنے گی, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ٹائم ٹیبل ایک بنا لیں, شیڈول بنا لیں کہ اتنی دیر اتنا ٹائم جو میں نے مطالعہ کرنا, میں نے موبائل کو چھیڑنا ہی نہیں, سائلنٹ لگا کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں.
اور اپنا تسلی سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بلکہ ایک مشہور و معروف عالم دین کے بارے میں نے سنا، ان کو کسی نے یہ پوچھا کہ حضور آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے تو آپ اس کا انتظام کیسے چلا رہے ہیں، کیا ایسے آپ اس کا اتنا سسٹم اور اتنے اخراجات پورے فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ صاحب بات یہ ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ ذرا برڈن ہے، ذرا ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں سبقوں کے تیار کرنے میں، اسباق پڑھانے میں زیادہ محنت کرنے لگ پڑتا ہوں، زیادہ محنت کرتا ہوں، اللہ کریم ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جبکہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ شاید آج استاد جو 6 سبق پڑھانے والا ہے نا، وہ 3 گھنٹے بھی تیاری نہیں کرتا، اٹھائی کتاب، سمجھ گئے ہوں کہ میں کون سی کتاب کی بات کروں، اور رتی کتاب سمجھ آ گئی نا، اٹھائی اس کا ترجمہ پڑھا، شرح پڑھ لی، چلو جی جا کے بیٹھ گئے، کیا عبارت ہے، کیا مفہوم ہے، کیا بین السطور ہے، کیا اس کی شرح ہے، کیا اس کا پس منظر ہے، کیا اعتراض جواب ہے، کس انداز میں اس کو، تو یعنی مطلب یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے طلبہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں۔ جو ہمارے اس پارٹ کا جو چوتھا پوائنٹ ہے یہ انتہائی اہم ہے، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سبق پڑھانے کا انداز کیسا ہے، یعنی استاد کس انداز میں سبق پڑھا رہا ہے۔ سبق پڑھانے میں مطلب پنجابی کا جو ساڈا پیکا رواج ہے نا، جو چلتا ہی آ رہا ہے، آپ جا کے حضرت تشریف فرما ہو جائیں گے مسند پہ اور جا کے بیٹھ جائیں گے اور پھر ذرا چلو جی پڑھنا شروع کرو یا سننا شروع کرو، کلاس کی تعداد 10 ہے، 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 15 ہے، حضرت وہاں تشریف فرمائے اور سبق پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، سبق پڑھانے والے استاد صاحب تو بڑی محنت سے تیار کر کے آئے، بڑی محنت سے پڑھا بھی رہے ہیں جناب، عبارت کے اندر پورا مگن ہو کے، پورا جناب اور پنجابی کا لوگ کھوب کے پڑھا رہے ہیں پورے طریقے سے، لیکن آپ کے پڑھانے کے انداز پر کچھ آپ کو نظر ثانی کی حاجت ہے۔ ٹھیک، جو طالب علم آپ کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، فرنٹ سیٹ والے کو تو سمجھ آ جائے گی یا وہ زیادہ توجہ کر لے گا، لیکن جو بیٹھا ہوا ہے نا جناب والا درمیان میں یا پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہیں اور ہے، وہ بیٹھا یہاں ہے لیکن ذہن اس کا اپنے گاؤں میں ہے، بیٹھا یہاں ہے لیکن ان تو دماغ چل رہا ہے نیٹ پہ مکنا لیا وہ کیویں لوانا ہے، اس کا بیٹھا یہاں ہے لیکن دماغ اس کا چل رہا ہے، گاؤں جانا ہے دوستوں سے، وہ میچ موچ کا کیا پروگرام بنانا ہے۔ تو آپ سبق پڑھانے کا انداز ایسا اپنائیں کہ آپ کا سٹوڈنٹ، آپ کا طالب علم آپ کی طرف متوجہ رہے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے چیدہ طالب علموں کو اپنی طرف متوجہ کریں، ان سے پوچھیں آپ نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک، یا آپ انہیں نام لے کر پکاریں، مثال دیتے ہوئے طالب علموں کے جناب وہ نام لے لیں۔ تو یہ جو آپ کا انداز ہوگا، یہ جو کیفیت ہوگی، اس کیفیت سے آپ کے طالب علم متوجہ رہیں گے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جناب آ کے مسجد پہ جلوہ افروز ہو گئے اور بس جب پیریڈ شروع ہوا تو آ کے بیٹھ جائیں گے، پیریڈ ختم ہوگا تو کھڑے ہو کے تشریف لے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ یہ تو ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے کچھ طلبہ وہ ہیں جو چھوٹے درجے والے ہیں، کچھ بڑے درجے والے ہیں، کچھ درمیانے درجے والے ہیں، کچھ کتابیں وہ ہیں جس کے لیے آپ کو وائٹ بورڈ استعمال کرنا ہی پڑے گا، کچھ کتابیں وہ ہیں جس کے لیے آپ کو کلاس کے اندر جانا ہی پڑے گا، کچھ کتابیں وہ ہیں جس کے اندر آپ کو تھوڑا سا جو نا وہ جان جوکھم میں ڈالنی پڑے گی، تھوڑی سی آپ کو مشقت کرنی پڑے گی۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے وہیں جناب آپ پڑھانا شروع کر دیں اور وہ پڑھتے رہیں اور پیریڈ ختم ہو جائے چلے جائیں، طلبہ کی اس طرح توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سبق پڑھانے کے انداز پہ غور کریں۔ کچھ اسباق وہ ہیں کہ جو آپ بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتے، آپ پڑھائیں گے طالب علموں کو نہیں سمجھ آئے گی، یا اگر سمجھ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طالب علم کہتا ہے جی اچھا، وہ آپ کی زیارت کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا دیدار کر رہا ہے، دیدار کے شربت جو نا وہ دیدار کے جام وہ بھر بھر کے پی رہا ہے، لیکن وہ ہے کہیں اور۔ اس لیے آپ انداز اپنا بدلیں، اور کبھی کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے آپ کلاس میں گئے، جاتے ہی آپ ایسی مثال سے سبق شروع کریں کہ آدھا سبق پڑھنے کے بعد طالب علموں کو پتہ چلے کہ جناب والا سبق پڑھا جا رہا ہے۔ مثال طور پر تصور تصدیق کی تعریف ہی ہے۔ اب تصور کی تعریف یہ ہے عموماً جو بیان کی جاتی ہے، جو آسان سی ہے، کہ جو بلا حکم ہو اسے تصور کہتے ہیں اور جس میں حکم اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ تو اب آپ کسی طالب علم کی مثال دے دیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بوا ہے نا، بوا دروازہ، اگر ہم اس کو کہیں دروازہ تو یہ سمپل تصور ہے، اس میں کوئی حکم نہیں، اب وہ کلاس کا دروازہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ دروازہ کھلا ہے یا دروازہ بند ہے، تو اب آپ نے مثال روٹین سے ہٹ کے دی ہے،
ایسی مثال دی ہے جس سے طلبہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. تو یہ جو انداز ہے آپ کا، اس انداز سے آپ کے طلبہ آپ کی طرف متوجہ زیادہ ہوں گے اور سبق اچھے طریقے سے پڑھیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کتاب کو ایک انداز سے نہیں پڑھایا جا سکتا، آپ اسے جدا جدا انداز، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ روزانہ کھڑے ہو کے پڑھائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ روزانہ بیٹھ کے پڑھائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ روزانہ چل پھر کے پڑھائیں گے. یہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ طالب علموں کا سبق کیسے پڑھا رہے ہیں. تھوڑی سی حضور مشقت فرما لیں، تھوڑی سی تکلیف فرما لیں، اور فرما کے تو آپ تھوڑا سا انداز بدل کے آپ سبق پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا.